الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستوں، مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم گویا کہ رمضان مبارک کا ایک استقبال ہے۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، ان سے پہلے شعبان المعظم یہ استقبال ہے رمضان مبارک کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو مہلت دی ہے کہ بندہ کو جتنا بھی گنہگار ہے میرے قریب آؤ، توبہ کر لو، میں زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ قریب آؤ۔ چانس ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دی ہے اور بار بار چانس مل رہی ہے۔ ہمارے دائیں اور بائیں واقعات ہوتے ہیں،
سامنے آتے ہیں، آج فلاں کی موت بعد ہو گئی، آج فلاں کی موت آگے ہو گئی، یہ سیلاب، یہ طوفان، یہ زلزلے، گویا کہ یہ دستک ہے ہمارے لیے، دستک ہے کہ آج ان کی باری ہے، کل تمہاری باری بھی آئے گی، کل تمہاری باری بھی آئے گی۔ اس آگے والے جہان کے لیے تیاری کر۔ یہ سبق ہے، یہ آواز دی جا رہی ہے کہ تمہاری باری بھی آنے والی ہے۔ ہم ہیں کہ تھوڑا سا واقعہ سنتے ہیں، کسی کی فوتی کی خبر، کسی کے حادثے کی خبر، تو تھوڑی دیر کے لیے تو مغموم ہوتے ہیں، دکھ میں شریک ہوتے ہیں، پھر وہی باتیں، وہی سیر تفریح، وہی دنیا کی طرف رغبت ہوتی ہے، آخرت کی فکر نہیں، آگے والے جہان کی فکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی مہلت دیتے ہیں بندے کو۔ فرمایا یا عبادی لو ان اولکم آخرکم انسکم و جنکم، اے میرے بندو، اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور پچھلے ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں، ایک ہی وقت مجھ سے مانگے، جتنی بھی مخلوق ہے، جو گزر چکی، جو آنے والی ہے، ایک ہی میدان میں جمع ہو جائے، ایک ہی وقت مجھ سے مانگے تو ایک ہی وقت میں ان کو دے سکتا ہوں، میرے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگے تو صحیح، قریب تو آئے، مانگنے کی دیر ہے، بس وہاں دیر نہیں، مانگنے کی دیر ہے کہ اللہ کیا سامنے بندہ عاجزی کرے، تواضع اختیار کرے، وہ طریقہ اختیار کرے مانگنے والے کا، وہ عاجزی، وہ تڑپ پیدا کرے۔ بظاہر تو ہم مانگتے ہیں لیکن وہ تڑپ سے نہیں مانگتے۔ جس طرح مانگنا چاہیے تھا اس طریقے سے ہم نہیں مانگتے۔ یہ دعا کیسے قبول ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، اللہ مجھے دے دے، اللہ مجھے دے دے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس کو دیتے نہیں، کتنی عاجزی کر رہا ہے، آپ کے آگے کتنی عاجزی کر رہا ہے، کتنا رو رہا ہے، یا اللہ اس کو دیتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ میرے سامنے ہاتھ تو میرے سامنے اٹھا رہا ہے، مانگ تو مجھ سے رہا ہے، عاجزی تو کر رہا ہے، لیکن دل سے عاجزی نہیں کر رہا۔ یہ مالدار ہے، اس کی محبت بکریوں کے ساتھ ہے، ان کی دل وہاں اٹکی ہوئی ہے، دل کا میلان میرے طرف نہیں ہے، دل کی توجہ میری طرف نہیں ہے۔ ہاں اگر میری طرف دل کی توجہ ہوتی تو میں ان کو دے دیتا، میری طرف دل کی توجہ نہیں ہے، بظاہر تو مانگ رہا ہے، عاجزی تو کر رہا ہے، مجھ سے ہی مانگ رہا ہے،
لیکن دل کا میلان میرے طرف نہیں، میں کیسے دے دوں؟ آج ہم بھی اس طرح کرتے ہیں عزیز لوگ، مانگتے تو ہیں، عاجزی تو کرتے ہیں، لیکن جو دل کا میلان ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دل کا میلان اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نہیں ہے۔ اولاد سے محبت ہے، گھر والوں سے محبت ہے، مال ملکیت سے محبت ہے، بظاہر ہاتھ اٹھا رہے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے عاجزی ہو، توجہ سے مانگے، حلال کا کھانا ہو، تڑپ کر مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں عزیزو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر کتنے مہربان ہیں۔ وہ غفور الرحیم، جو وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غافل توب و قابل توب ہے۔ ابھی شب برات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، زندگی میں ایک اور موقع مل گیا، ہماری زندگی میں ایک اور رات آ گئی، شب برات۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو راتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے دی ہیں کہ بندے، میرے بندے مجھ سے مانگیں، عبادت کریں۔ شب برات کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، عیدین کی راتیں ہیں، پھر ذوالحج کی 9ویں رات ہے، سمجھا دیں؟ یہ راتیں عبادت کی رات ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ سب کے دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، تھوڑا قریب آ جائیں، آگے آ جائیں، پہلی صف میں آ جائیں بھائی، آگے آ جائیں۔ اب دور دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین ہیں، کہ دونوں سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرماتے تھے۔ وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پاک دامنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی، اللہ اکبر، جن کو 2210 احادیث یاد تھی، 2210 احادیث یاد تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرما رہی ہیں، ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے، توجہ کرنا، بستر پہ نہیں ہے۔ میں نے تلاش کیا اور اس طرف میری توجہ گئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ازواج کی طرف، اہلیہ کی طرف گئے ہوں۔ تلاش کرتے کرتے جنت البقیع پہنچ گئے۔ باقی قبرستان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پہنچ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ شاید تو اس میں تھی کہ تمہارا میرے اس میں خیال میں تھی کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کروں گا، تو اس خیال میں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آج کی جو رات ہے وہ شب برات کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے۔ آج کی رات میں جو پیدا ہونے والے ہیں ان کا نام الگ لکھا جاتا ہے، اس سال میں جو مرنے والے ہیں ان کا زندوں میں سے نام نکال کر مردوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس سال میں بندے کا رزق بھی لکھا جاتا ہے، اس رات میں بندے کا رزق بھی لکھا جاتا ہے۔ اس رات میں اعمال نامے بھی نئے ہوتے ہیں، تو دفتر بھی نئے ہوتے ہیں۔ تو اس رات میں عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرما رہی کہ 15 شعبان کی رات ہے، حضرت علی المرتضیٰ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار ابو تراب، جس کا لقب ذوالفقار، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور 4 یاروں کی خصوصیت ہی سارے صحابہ کی خصوصیت ہی اور ہے، پھر سارے صحابہ میں سے بدر والوں کی خصوصیت ہی اور ہے، پھر ان میں سے 10 یاروں کی، 10 ان صحابہ کرام کی جن کو 10 خوشخبریاں ملی، 10 صحابہ کرام کو خوشخبری ملی، ان میں سے پھر 4 یاروں کو جنت کی خوشخبری ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم، کہہ دو نا سبحان اللہ، وابو بکر اساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها، انا مدینۃ العلم وعمر جدارها، انا مدینۃ العلم وعثمان سقفها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دایاں ہاتھ مبارک حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں دیا، بایاں ہاتھ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں دیا، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت میں بھی اس طرح اٹھیں گے، جس طرح تم دنیا میں دیکھ رہے ہو قیامت میں بھی اس طرح اٹھیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہے، امیر المومنین ہے اپنے وقت۔ ایک غلام تھا، ایک حبشی غلام تھا، ان سے چوری ہوئی، توجہ کریں، چوری ہو گئی، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹو، چوری ثابت ہو گئی، ہاتھ کاٹا گیا۔ کس کا دور ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کا۔ باہر نکلے، ہاتھ کٹا ہوا لے کر جا رہا ہے، حضرت سلمان فارسی ملے، ہاتھ کس نے کاٹا تمہارا؟ توجہ کرنا، کس نے ہاتھ کاٹا؟ کس نے ہاتھ کاٹا تمہارا؟ کہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے کاٹا گیا۔ جو داماد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اماں فاطمہ کے شوہر ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، کس نے کہا؟ اس شخص نے جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، اس نے حضرت سلمان فارسی کے سامنے بڑی تعریف کی، حضرت علی المرتضیٰ کی بڑی تعریف کی۔ تو حضرت سلمان فارسی اس غلام کو جس کا ہاتھ کاٹا ہوا ہے لے آئے حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت میں۔ صحیح، یہ آپ کی خدمت میں آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ نے اس کو ہاتھ کاٹا ہے، یہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے اور اپنی ندامت کر رہا ہے، چوری جو کی ہے اس میں ندامت کر رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہاتھ قریب کرو، وہ ہاتھ کٹا ہوا قریب کیا، کہ دونوں سبحان اللہ، اوپر سے رومال رکھا، جب حضرت علی المرتضیٰ نے ہاتھ لگایا، ہاتھ تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ کو ویسے کا ویسا، کہ دونوں سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ بھی 15 شعبان کی بارے میں حدیث روایت کر رہے ہیں، جس طرح ہم عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی روایت کر رہے ہیں 15 شعبان کی رات کی فضیلت۔ بعض تو ایسے ہیں عزیزو، اس واقعے کو یہاں روکے، توجہ کر، حضرت علی المرتضیٰ کی بعض ایسے بھی آپ کو ملیں گے ہماری ہی جنس سے، ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ رات شعبان کی ہے ہی نہیں، شب برات ہے ہی نہیں، کون سے ایسے آپ کو ملیں گے؟
آپ کو پتہ نہیں تو میں بتاؤں گا. بہت سے احباب ایسے ہیں بھائی شب برات ہے ہی نہیں، شب برات کا انکار کرتے ہیں. ایک طرف یہ، دوسری طرف ایسے ہیں کہ شب برات میں جو نفلی عبادت کرنی چاہیے تھی لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ بھائی جماعت ہوگی، صلاۃ تسبیح ہوگی، صلاۃ، جو دونوں صحیح نہیں، جو دونوں کا طریقہ صحیح نہیں. ایک نے غلو کیا، ایک نے افراد کیا، دوسرے نے تفرید کی. ایک نے کہا کہ ہے ہی نہیں، لیلۃ البرات نہیں ہے، شب برات نہیں ہے. دوسروں نے کیا کہا کہ لیلۃ البرات تو ہے، شب برات تو ہے، لیکن لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں آؤ بھائی جماعت ہوگی. کہو نفل کی جماعت، سارے کہہ دو بھائی نفل کی جماعت نہیں ہے. تنہائی والی عبادت کرو، انفرادی والی عبادت کرو. تنہائی والی عبادت اللہ کو محبوب ہے. جس کو تنہائی والی اللہ کو محبوب ہے. یہ کیا طریقہ؟ آؤ بھائی عبادت کرو. یہ صبح کو بلاتے ہیں کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز. جب آپ نے حی علی الصلاۃ کہہ دیا، حی علی الفلاح آپ نے کہہ دیا، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، پھر صبح کو لوگوں کو آؤ نماز کی طرف، آؤ بھائی. پھر آزان کس چیز کا ہے؟ آزان کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ آزان دینے کے بعد اسپیکر پر لوگوں کو بلانا نہیں نماز کے لیے. جو بلاتے ہیں غلط کرتے ہیں، جو بلاتے ہیں غلط کرتے ہیں. حضرت علی اور مرتضیٰ کہتے نا، حضرت علی اور مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ 15 شعبان کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی جو رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں، توجہ کریں، بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، توجہ کریں. ایک قبیلہ تھا، جیسے ہمارے علاقے میں جتوئی قبیلہ ہے، بلوچ قبیلے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، سمجھے؟ آپ کے پاس گبول قبیلہ ہے، اسی طرح قبیلے ہیں. تو ان قبیلوں کے جو بنو کلب والے قبیلے تھے ان کے پاس 20,000 بکریاں تھیں. کتنی؟ 20,000 بکریاں تھیں. ان کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے. کیا بات ہے جی! 20,000 بکریاں، ان کے جسم پر جتنے بال، کوئی گن سکتا ہے؟ ایک بکری کے پیٹھ پر کتنے بال ہو، گن سکتا ہے؟ 20,000 بکریاں، ان کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے تھے. شب برات کی رات یہ جو آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیعت کرتے ہیں، فرمایا قوموا لیلہا وصوموا، قوموا، سمجھا؟ قوموا لیلہا وصوموا یومہا، رات کو عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو. جو رات کو عبادت، دن کو روزہ. پھر علماء کرام نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ ایام 20 کے روزے کی نیت کرو، 3 روزے رکھو. توجہ کرنا، بہتر یہ کہ 3 روزے رکھو، 13، 14، 15. فرضیت سے پہلے یہ 3 فرض تھے، ہر مہینے میں 3 فرض تھے. ایام 20 بہت سے اللہ والے ابھی تک رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت استاد تھے، استاد عبداللہ صاحب جتوئی رحمت اللہ علیہ، سارے کہہ دو اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی عادت تھی کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے. ان کی عادت تھی کہ ایام 20 ہر مہینے میں رکھتے تھے، 13، 14، 15. کسی کو ہمت ہے رکھ لے، ورنہ ایک روزہ تو رکھے. شب برات تھا، 15 اور 15 تاریخ کا تو روزہ رکھے، رات کو عبادت کرنی اور دن کو، رات کو عبادت کرنی، دن کو روزہ رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کرو اس رات میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. حضرت علی مرتضیٰ روایت کر رہے ہیں، توجہ کریں بھائی اس طرف.
ویسے تو آپ سنتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، ہم سارے ساتھی سنتے ہیں کہ بھئی رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، آخری حصے میں 3 آوازیں آتی ہیں تہجد کے وقت، آخری رات کا آخری حصہ، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزق له، الا من مبتل فاعافی۔ اس رات میں کیا ہے؟ ہر رات میں تو یہ کہ تہجد کی وقت آواز آتی ہے، اس رات میں کیا مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوتی ہے، مغرب کے بعد توجہ کریں، 15 شعبان کی رات مغرب کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دنیا کے آسمان پر اترتی ہے اور مغرب کے بعد آواز شروع ہو جاتی ہے، الا من مسترزق فارزق له، الا من مستغفر فاغفر له۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت بھی طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے رزق بھی طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی طلب کرو۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، چلو اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کرو، یا اللہ تو غفار ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، ساری زندگی گناہوں میں گزری، یا اللہ میں ندامت کر رہا ہوں، میں پشیمان ہوں، اپنی زندگی پر پشیمان ہوں، یا اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ رات کو عبادت نفل پڑھے، تھک جائے تو تلاوت کرے، تلاوت سے دل بھر جائے تو ذکر اذکار کرے، ذکر کرے، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ پڑھتا رہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر ایسا بندہ ہے مثلا نہیں کر سکتا، دن کو رات، دن کو پورا دن دکان پر بیٹھا تھا، پورا دن مزدوری میں، اب کیا کرے؟ اب شب برات بھی آ رہی ہے، اب کیا کرے؟ اب ان کے لیے کیا ہے کہ چلو بیٹھ نہیں سکتا، رات کو عبادت نہیں کر سکتا، تو کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، سب کے دو سبحان اللہ، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، چلو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ، پھر بھی ان کو اجر مل جائے گا، شب برات کا اجر مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ آدھی رات نوافل ادا کیے، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا کہ پوری رات تہجد کی گزاری۔ عبادت کریں گے نا انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، درود شریف اللہ